اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات، آج کی جو نشست ہے عظمت رمضان کے موضوع پر ہے۔ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے تمام آسمانی کتابیں اتاری۔ اسی مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ بڑی عظمت والا مہینہ ہے رمضان کا، بابرکت مہینہ۔ لیکن المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان رمضان کی اس عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے رمضان میں کوتاہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور رمضان سے کما حقہ استفادہ نہیں کر پاتے۔ اسی لیے یہ موضوع رکھا گیا کہ ہمیں یہ پہلے جاننا ضروری ہے کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا، اس کی خصوصیت کیا ہے۔ شب قدر اسی مہینے کے اندر آتی ہے۔ لوگ شب قدر کی عظمت اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے اس رات کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن یہی نام نہاد مسلمان جب شب برات آتی ہے تو پوری رات جاگتے ہیں اور شب قدر سے کہیں زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ شب قدر کی عظمت نہ جاننے کی وجہ سے، علم نہ رکھنے کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں انسان کرتا ہے۔ اگر اسے کتاب و سنت کا، توحید و سنت کا، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق علم ہوگا تو یقیناً اس مہینے کو عظیم سمجھے گا اور اس مہینے سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ تمام نیک اعمال کرے گا جن کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی ضرورت کے تحت یہ موضوع رکھا گیا کہ ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ رمضان کی عظمت کیا ہے۔ جب عظمت ہمارے دل کے اندر ہوگی تو اسی طریقے سے ہم اس کا استقبال کریں گے اور پھر اس کا کما حقہ حق دیں گے اور اس مہینے کا پھر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے، کچھ والدین اپنے بچوں کو روزہ رکھنے سے بھی منع کر دیتے ہیں اس مہینے کے اندر، جبکہ یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہمارا بچہ کمزور ہو جائے گا، بھوک لگ جائے گی اسے، اور بچے کیا بلکہ بوڑھے لوگ یا عمر بہت سارے لوگ، نوجوان، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، دن میں کھاتے ہوئے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس طریقے سے رمضان کے تقدس کا اور اس کی حرمت کا پامال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ اہمیت سمجھی گئی اور یہ موضوع رکھا گیا۔ لہٰذا میں اور کچھ نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں، اور رمضان کی عظمت شیخ کا موضوع ہے، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے گا۔ اسی مناسبت سے موضوع رکھا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس مہینے کے اندر زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له۔ قابل احترام فضیلت الشیخ محمد مختار مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، جیسا کہ شیخ محترم نے ابھی بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے
اور کچھ ہی دنوں میں یہ مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو اور اس کے اعمال کو جانے۔ ایک چیز جس کی فضیلت اور اہمیت انسان جانتا ہے، ایک موقع جس کی اہمیت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اگر اہمیت ہو وہ موقع آئے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اگر اہمیت نہ ہو اور اس کی فضیلت انسان کو معلوم نہ ہو، اس کی حکمت اور اس کی مصلحت اور اس کا نفع انسان کو معلوم نہ ہو، وہ موقع اس کی زندگی میں آ کر چلا جاتا ہے اور اس سے استفادہ نہیں کر پاتا۔ بہت سے لوگوں کے لیے رمضان کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ رمضان گزر جانے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی عظیم نعمت کھوئی اور کتنی بڑی نعمت انہوں نے ضائع کر دی۔ اور رمضان ایک اعتبار سے ہمارے لیے امتحان ہے کہ ایک انسان اگر رمضان کا ایک مہینہ جو 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، اس میں اگر اپنے آپ کو پابند نہیں رکھ سکتا، اس میں اگر اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع نہیں کر سکتا، اس میں اگر اوقات کی تنظیم صحیح نہیں کر سکتا، اس میں اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں نہیں دے سکتا، تو بقیہ زندگی میں اس سے کیا امید لگائی جا سکتی کہ پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق جیے گا اور مواقع کا فائدہ اٹھائے گا۔ جو تھوڑے میں ناکام ہوتا ہے وہ زیادہ میں بھی ناکام مانا جاتا ہے۔ جو آدمی چھوٹا سی تجارت، چھوٹے سے کام میں نہیں کامیاب ہو سکتا، آپ اس کو بڑی تجارت کے لیے زیادہ انویسٹ اس کے پاس نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا رمضان ایک اعتبار سے ہمارے لیے تدریب ہے، ہمارے لیے ایک اعتبار سے یاد دہانی ہے، ایک اعتبار سے ہمارا امتحان ہے کہ اس مہینے کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، کیسے اس مہینے میں ہم اعمال کر کے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بناتے ہیں۔ یہ بہتر انسان بننے کا موقع ہے، اس لیے کہ انسان کی کامیابی کے لیے، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، تقویٰ ایک بہت اہم اور لازمی چیز ہے۔ رمضان کے مہینے کا حاصل یہی ہے کہ ایک انسان اس مہینے میں عبادات کے ذریعے سے اور خصوصاً صوم و صلات کے ذریعے سے متقی بندہ بن جاتا ہے۔ جہاں روزے میں روکنے کی صلاحیت ہے برائیوں سے، وہی نماز میں بھی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو دن میں صیام اور رات میں قیام، یہ دونوں چیزیں جمع ہو کر ایک انسان کو اللہ کے حکموں کا پابند بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سب اس کے لیے ہے جو اس کی تنظیم کرے، جو اس کے بارے میں متفکر ہو، جو اس کے بارے میں پہلے سے تیار ہو۔ ایک آدمی معمولی ٹرین یا گاڑی یا بس، اس کے لیے بھی پہلے سے تیار رہتا ہے کہ جیسے ہی آ جائے میں فوراً سوار ہو جاؤں گا۔ اگر وہ پہلے سے اس کے لیے تیار نہ ہو، ٹرین آتی ہے، پلیٹ فارم پہ رکتی ہے، نکل جاتی ہے، یہ وہیں کا وہیں پلیٹ فارم پہ ہی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مواقع کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھے، تاکہ جب بھی وہ موقع آئے وہ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائے۔ انہی عظیم الشان مواقع میں سے ایک بہترین اور عظیم الشان موقع رمضان کا مہینہ ہے۔ لہٰذا آج کی اس مجلس میں ہم اسی مہینے کے تعلق سے دیکھیں گے کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ مہینہ کیوں اتنا عظیم ہے، اس میں کون کون سے اعمال ہیں جو ایک انسان کی نجات اور سعادت اور صلاح و فلاح کے لیے ضروری ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن کا اہتمام ایک آدمی کو رمضان کے مہینے میں کرنا چاہیے، اور ان اعمال کی فضیلت کیا ہے، یعنی ان اعمال کی اللہ کے ہاں پر کیا فضیلت ہے اور کیا مقام ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے تاکہ ان اعمال میں مجاہدہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ سب سے پہلی حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا ہے، بلکہ بد دعا دی اس انسان کو جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اسے ضائع کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک میں مٹی پڑے، گویا کہ یہ ناکامی کا اظہار ہے کہ ایسا انسان ناکام ہے، ایسا انسان فیلئر ہے۔ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان، اس پر رمضان کا مہینہ آیا، ثم انسلخ، پھر نکل گیا، رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا، قبل ان یغفر لہ، اس سے پہلے کہ وہ اپنی مغفرت کرا سکتا، اس سے پہلے کہ اس کی مغفرت ہوتی۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک موقع ہے جس میں انسان
اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کر کے گڑ گڑا کر دعاؤں کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اپنی ماضی کی زندگی کے جتنے بھی پاپ ہیں، گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو دھوتے ہیں، اور اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے وہ تقوی حاصل کرے تاکہ ان گناہوں سے آگے بھی بچتا رہے۔ ماضی کے لیے استغفار اور مستقبل کے لیے تقوی کے ساتھ آئندہ کا سفر ایک انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ ناکام و نامراد انسان ہے جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہ کرا پائے، یعنی اس کو ضائع کر دے ایسے اعمال میں جو انسان کو مغفرت کی بجائے اللہ سے دور کرنے والی اور عذاب کا حقدار بناتی ہے۔ تو یہ موقع ضائع کرنا بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو تیار کرے۔ دیکھیے ساری حرکات و سکنات کی شروعات جو ہوتی ہے، اقوال و افعال کی جو شروعات ہوتی ہے، وہ آدمی کی نیت اور اس کے عزم سے ہوتی ہے۔ آدھا کام آسان تبھی ہو جاتا ہے جب ایک انسان اپنے دل میں پختہ عزم کرتا ہے۔ عزم اگر نہ ہو سب مشکل ہے، لیکن اگر آدمی عزم کر لے تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر آدمی اس مہینے کے لیے کمر کس لے کہ مجھ کو اس مہینے میں یہ کام کرنے ہی ہیں اور میں کروں گا اور اپنے نفس کے خلاف میں مجاہدہ کروں گا، تو اللہ رب العالمین بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے مجاہدے پر ہدایت کو موقوف رکھا ہے۔ جو لوگ ہماری راہ میں ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو اپنی راہوں کی رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کا حصول اسی انسان کے لیے آسان اور ممکن ہوتا ہے جو اپنی طرف سے مجاہدے کو پیش کرے۔ تو مجاہدہ پیش کر، اللہ کی ہدایت تجھ کو نصیب ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم متقی بھی بنیں اور ہم تقوی شعار بنیں مجاہدے کے ذریعے سے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ معلوم ہوا کہ واقعی قرآن سے ہدایت پانے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس مہینے کے کیا فضائل ہیں اور اس کی کیا عظمتیں ہیں، اس کے کیا اعمال ہیں، تاکہ ہم اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضروا المنبر فحضرنا، ممبر کے پاس حاضر ہو جاؤ، تو ہم ممبر کے پاس جمع ہو گئے۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، جب آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثانية، جب آپ نے دوسرے درجے پر دوسری سیڑھی پر ممبر کے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، آپ نے جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے اس وقت بھی کہا آمین۔ فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر اپنے خطبے سے، اپنی نصیحت سے، واعظ سے، جب آپ فارغ ہو کر ممبر سے نیچے اترے تو ہم نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی ممبر پر جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی۔ آپ کا یہ معمول نہیں کہ آپ سیڑھیوں پر جب قدم رکھتے ہیں تو آپ آمین بھی کہیں، آپ کا یہ معمول نہیں، تو آج ایک نئی بات ہم نے سنی۔ قال ان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام عرض لی، آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے۔ فقال بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، قلت آمین، جبریل نے بددعا کی، کیا کہا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ دوری ہو شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہ ہو. تو اس پر میں نے کہا آمین. پھر فلما رقیت الثانیہ قال بعدا لمن ذکرت عنده فلم يصلي عليك بعدا لمن ذکرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمین. کہا کہ دوری ہو اس انسان کے لیے، دوری ہو شخص کے لیے اللہ کے رحمت سے دوری ہو جو جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ پر درود نہ پڑھے. میں نے آمین کہا. فلما رقیت الثالثہ قال بعدا لمن ادرک ابواہ الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنہ. جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو کہا دوری ہو شخص کے لیے جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں اس کے پاس ہوں اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کریں، یعنی وہ ان کی خدمت کر کے ان کی دعا کے ذریعے سے ان کی خدمت کے ذریعے سے جنت میں نہ جائے، وہ ان کی خدمت نہ کرے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو. قلت آمین. میں نے کہا آمین. اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 995 پر شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح لغیرہ ہی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ان تین چیزوں کے تین مواقع کو ضائع کر دے، ایسا انسان جبریل کی بد دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا مستحق ہو جاتا ہے. یہ تینوں چیزیں مواقع ہیں. پہلا موقع رمضان کا ہے کہ آیا نکل گیا. دوسرا موقع مجلس میں بیٹھا ہے یا کہیں بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا اور وہ موقع نکل گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا. تیسرا موقع والدین کا ہے کہ بڑھاپے کی عمر ان کی ہے، آج وہ ہیں کل نہیں ہوں گے، اب وہ موقع اس نے ضائع کر دیا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا. معلوم ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے مغفرت کے مواقع کو ضائع کر دیتا ہے، ایسا انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر لیتا ہے. اور یہ دعا خود جبریل نے کی ہے اور اس پر آمین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اللہ کی طرف سے فرشتوں میں سے رسول بد دعا کرے اور انسانوں میں سے رسول آمین کہے، فرشتوں کا سردار بد دعا کریں اور نبیوں کے سردار رسولوں کے سردار آمین کہیں، ایسے انسان کی ہلاکت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. لہذا ایک چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ سب سے کہ جو اس سعادت کے موقع کو حاصل کر کے اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، یا ان لوگوں میں سے ہیں جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ اس کو آرام، کھانا پینا، موج مستی اور فضولیات اور بلکہ محرمات کا مہینہ بنا لیں کہ فری ہیں، کچھ نہیں ہے تو ہم اپنے اوقات کو ضائع کر دیں، گناہوں میں لگائیں اپنے آپ کو. تو ایسا انسان اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ماہ رمضان کے فضائل کیا ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں اس مہینے کی؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے. رمضان برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو مبارک مہینہ بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، تم پر ایک مہینہ آیا ہے رمضان کا مہینہ، اور یہ ایک مبارک مہینہ ہے. برکت عربی زبان میں کہتے ہیں خیر کی بقا، اس کے دوام اور کثرت کو. جو خیر ہوتی ہے اس کا باقی رہنا اور اس کا زیادہ ہونا، اس کو برکت کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں کئی اعتبار سے برکتوں کے مواقع ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مبارک مہینہ کہا ہے. اس مہینے میں کئی اعتبار سے برکتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن کریم جو مبارک کتاب ہے اس مہینے میں نازل ہوئی، جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے مختلف ملک، زمانے، دور، علاقے، سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے. یہ برکت اس میں ہے. سارے مسائل کا حل اس میں ہے، سارے فتنوں کا رد اس کے اندر ہے. قرآن کریم میں ہر چیز بتا دی گئی ہے، سارے علوم قرآن سے نکلتے ہیں. تو قرآن ایک مبارک کتاب اس مہینے میں نازل کی گئی. اسی طرح سے اس مہینے میں عام طور سے لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. عام طور سے جو لوگ دینداری سے دور بھی ہوتے ہیں اس مہینے میں دیندار بن جاتے ہیں. ایک ماحول لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، بازاروں میں
ہر جگہ لوگوں میں ایک احتیاط کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، غذا میں، کھانے پینے میں بھی برکت ہو جاتی ہے، گھروں میں زیادہ بنتا ہے، غریبوں کو، فقراء کو لوگ دیتے ہیں۔ آدمی کے پاس چاہے کم کمانے والا ہو لیکن وہ پڑوس میں بھی بھیجتا ہے، افطار کے لیے بھیجتا ہے، کبھی رشتہ داروں کو دعوت دیتا ہے افطار کی، تو اس میں برکت ہو جاتی ہے، انسان کی غذا میں، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سحری، یہ بھی برکت والی غذا ہے، حدیث میں اس کو برکت والی غذا کہا گیا ہے، غداء مبارک اس کو کہا گیا ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے کہ ایک انسان جب سحری کھاتا ہے تو روزے کی قوت اس کو ملتی ہے، اس کو اتنے سے کھانے میں دن بھر عبادات اور اپنی دنیا بھر کی مشقتیں ان کو جمع کرنے کی قوت نصیب ہوتی ہے، اسی کھانے سے دن بھر کے لیے طاقت ملتی ہے، تھوڑا اس کے لیے زیادہ بن جاتا ہے جبکہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ تو کئی اعتبار سے یہ مہینہ برکتوں والا ہے۔ آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ ایک بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ امام احمد نسائی نے اس کو روایت کیا اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 50۔ قرآن کا نزول اس مہینے میں ہوا۔ اللہ تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں وبینات من الھدی والفرقان، اس میں ہدایت اور فرقان کی دلیلیں ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری بات اس آیت کے بارے میں کہی، کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، کہ ایک انسان رہنمائی چاہتا ہے زندگی میں کیا کرے، کیسے چلے، قرآن میں ہے۔ لیکن انسان کی زندگی میں ایسے مواقع، ایسے موڑ آتے ہیں جب کئی راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے وقت میں وبینات من الھدی والفرقان، ایسے وقت میں قرآن کریم اس کے لیے دلیل بن جاتا ہے اس ہدایت کے حق ہونے کا جس پر وہ چل رہا ہے، اور اس کے لیے رہنمائی اور دلیل بن جاتا ہے حق کے حق اور باطل کے باطل ہونے کے اعتبار سے۔ یعنی یہ تو خود رہنمائی ہے کہ چلنا کہاں ہے، کیسے چلنا ہے، راستہ تو مل گیا، لیکن اور بھی تو راستے ہیں جو اس راستے سے جڑے ہوئے ہیں، جو انسان کو بھٹکانے والے ہیں۔ قرآن کریم ایک انسان کی مدد کرتا ہے اس بات میں کہ اس کے دل میں یقین پیدا کرے کہ جس راستے پر ہدایت کے تو ہے وہی سچا راستہ ہے۔ وبینات من الھدی، ہدایت والے راستے کی دلیلیں اس میں ہیں کہ یہ ہدایت ہے، اس کی دلیل ہے اس میں۔ اور وبینات من الھدی والفرقان، اور بینات ہیں فرقان کی بھی، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو، تو حق اور باطل میں فرق کرنے والی دلیلیں بھی اس میں ہیں۔ ایک انسان قرآن کریم کے ذریعے سے فرق کر پاتا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ تو قرآن کریم جو ایسی عظیم شان کتاب ہے، جو مسلمانوں کے لیے شرف ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے، یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے نازل کرنے کے لیے اگر کسی مہینے کا انتخاب کیا تو وہی تقوی والے مہینے رمضان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اس مہینے کا شرف ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ انسان کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ رمضان والے اعمال، اس مہینے کو صحیح سے گزارنا انسان کے لیے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کفارے کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ اگلے جمعہ تک کے لیے، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، یعنی پچھلے رمضان سے اس رمضان تک، پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک، اور 5 نمازیں، مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، یہ ساری کی ساری نیکیاں، 5 نمازیں، پھر جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان، درمیان میں ہونے والے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کے لیے یہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایک انسان کبائر سے بچتا رہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچے، شرک ہے، جادو ہے، جھوٹی گواہی ہے، تہمت ہے، اور اس طرح سے بہت ساری اور بھی برائیاں ہیں، کبیرہ گناہوں سے وہ بچے، یتیم کا مال کھانا ہے، یا اسی طرح سے جنگ سے بھاگنا ہے، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا ہے، قتل ہے، زنا ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں آدمی ان سے بچے۔ اگر ان سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے درمیان میں گناہ ہوئے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، سال ہے پورا بیچ میں،
پورا سال ہے، یہ پورے جو ہے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الطہارہ میں روایت کیا، حدیث نمبر 233۔ ایک یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مثلا کوئی آدمی ہے، اگر وہ توبہ بھی کر لیا اور رمضان کا مہینہ اس کو ملا، تو اب تو گناہ تو نہیں ہے اس کے، تو کفارہ کس چیز کا ہوگا؟ اگر گناہ ہوتے تو مٹائے جاتے۔ اب ایک انسان رمضان کے آنے سے، شروع ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لیا، تو اب کس چیز کا کفارہ ہوگا؟ گناہ تو ہے ہی نہیں، نہ چھوٹے نہ بڑے، سب اللہ میں چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اب کیا ہوگا؟ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی انسان کے اگر صغیرہ گناہ ہو، چھوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ کر دیتا ہے۔ اگر صغیرہ نہ ہو، کبیرہ ہو، تو کبیرہ گناہوں میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور اگر نہ صغیرہ ہو نہ کبیرہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے حسنات اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے کہ وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان سے رمضان تک درمیان میں ہونے والی جتنی کوتاہیاں ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے نہیں، چھوٹے گناہ ہیں، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بھول چوک کتنی ہوتی ہے صبح سے شام تک ہم سے، کتنی غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے اس کے لیے، اس لیے کہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اور اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن احساس نہیں ہوتا ہے ہم کو، لاپرواہی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ ان ساری غلطیوں کی، کوتاہیوں کی بھرپائی اس میں ہے کہ ایک انسان ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک، یعنی رمضان کو صحیح طور پر گزارے، تاکہ درمیان میں ہونے والی غلطیوں کا کفارہ ہو جائے۔ رمضان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا كان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین مردۃ الجن، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اس رات میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ سلسلت بعض روایت میں صفدت ہے، ان کو طوق پہنائے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور مردۃ الجن، یہ کون سے جنات ہیں؟ سرکش جنات، ایسے جنات جو عام جنوں کے مقابلے میں زیادہ شریر ہوتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی اس کا کھلا نہیں رہتا۔ وفتحت ابواب الجنان فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا۔ ونادى مناد، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ باغی ہمارا اردو والا باغی نہیں ہے، یہاں پر باغی کہتے ہیں چاہنے والا، عربی زبان میں چاہنے والے کو باغی کہتے ہیں، بغا اس پر سے بھی آتا ہے۔ تو اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کا ارادہ رکھنے والے پیچھے ہٹ یا رک جا۔ یعنی فرشتہ اعلان کرتا ہے اب تو رک جا، رمضان جیسا مبارک مہینہ ہے، یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے بچنے اور تقویٰ کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے، رک جا۔ اگر تیرا ارادہ بھی گناہوں کا ہے تو اب مت کر۔ شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، چوری کرنے والا، زنا کاری کرنے والا اور دھوکہ دینے والا، اب نہیں، رک جا۔ یا باغی الشر اقصر، اور خیر کا ارادہ کرنے والا ہے، خیر کی نیت ہے، نیک دل انسان ہے، عام دنوں میں جتنا کرتا تھا اسی پہ باقی رہے گا؟ نہیں، آگے بڑھ، اپنے معمول سے زیادہ کر۔ یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھ، اب تیار ہو جا، اب پوری طرح سے آمادہ ہو جا اس مہینے کو صحیح گزارنے کے لیے۔ یہ اس رات میں، پہلی رات میں فرشتہ یہ ندا لگاتا ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کی طرف سے اس مہینے میں عتقاء ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ گویا کہ ہو گیا تھا کہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو جہنم کے لائق ہیں وہ اللہ کی طرف سے معافی کے یعنی حقدار بن جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں، اور بخاری مسلم میں بھی الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ سیل جامع صغیر حدیث نمبر 759، اور یہ حدیث حسن ہے۔ نسائی کے الفاظ ہیں وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، کہ جو شیاطین ہوتے ہیں سرکش، ان کو اس مہینے میں یعنی طوق پہنائے جاتے ہیں، انہیں بالکل زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔
یہ نہیں کہ اس کے کچھ اور معنی ہے کہ نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، نہیں، واقعی ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ تو تاکہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، روزے داروں کو وہ بھڑکا نہ پائیں، ستا نہ پائیں، تو اس کے لیے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جو بڑے بڑے ان کے جو ہوتے ہیں سرکش قسم کے، غنڈے قسم کے شیاطین جو ہوتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تیسری چیز اس میں روزے کے فضائل کیا ہیں۔ رمضان کا مہینہ، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن رمضان میں جو اعمال ہیں، اب ایک ایک کر کے ان اعمال کی فضیلت ہم دیکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور عظیم الشان عمل روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس جیسا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اس سارے اعمال میں سب سے نرالا اور سب سے الگ عمل ہے۔ اس کی اپنی ایک شان ہے۔ ہر نیکی اچھی ہوتی ہے، ہر نیکی کا اپنا ایک، یعنی اس کا ایک اپنا اس کی قدر ہوتی ہے، لیکن روزہ اس کا ایک نمایاں مقام ہے اسلام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقلت مرنی بامر آخذہ عنک، کہ اللہ کے رسول مجھے ایک حکم دے دیجئے، کوئی ایک خاص حکم کچھ دیجئے، سارے حکم تو ہیں دین کے، کوئی ایک خاص ایسا حکم مجھ کو دیجئے کہ میں آپ سے اسے لوں، ڈائریکٹلی آپ سے مجھ کو کوئی نصیحت ملنا چاہیے، اور اس کا خاص میں اہتمام میرے لیے وہ ہو، آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ اسے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ یعنی ایک انسان کو اہل علم سے اس طرح کا مزاج ہونا چاہیے کہ وہ کچھ نصیحت مانگے۔ کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو کچھ نصیحت کیجیے، کچھ حکم دیجیے، کوئی بات بتائیے، میں ڈائریکٹلی آپ سے لوں اور اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کروں۔ قال علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، آپ نے کہا روزے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ روزے کی طرح اور کوئی عمل نہیں ہے۔ فإنہ لا مثل لہ، روزے کے سملر، روزے کی طرح، روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4044 4044، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ نماز کی اپنی ایک شان ہے، زکوٰۃ، حج، ہر عمل کی اپنی ایک شان ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ کیوں اس کی کیا خصوصیت ہے، لیکن یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعمال میں سے ایک عمل کا خاص اہتمام کرنے کے لیے کہا، روزے کا اہتمام کر، اس لیے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ روزے کی شان یہ ہے کہ روزے میں انسان مواقع کے باوجود اپنے نفس کو آزاد ہونے سے روکے رہتا ہے، اور اپنی بنیادی ضرورتوں میں وہ اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے، حلال چیزوں سے اللہ کی خاطر رکتا ہے۔ عجیب عمل ہے۔ آپ دیکھیے روزے میں آدمی کن چیزوں کو چھوڑتا ہے، شراب چھوڑتا ہے، جوا چھوڑتا ہے، وہ تو چھوڑتا ہی ہے، اور وہ سال بھر چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ روزے میں ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے، روزے میں اس کا رکنا، بچنا، چھوڑنا ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے۔ سال بھر تو میں حرام چھوڑا، اب تو حلال بھی چھوڑ رہا ہوں اللہ کی خاطر۔ میرے رب کا اگر حکم مجھ کو ہو جائے، اللہ تعالیٰ اگر کہے تو میں اپنا کھانا بھی چھوڑ دوں گا، پانی بھی چھوڑ دوں گا، جس پر میری حیات کی بقا ہے، میری زندگی کا مدار اس پر ہے۔ کیوں چھوڑا تو نے؟ بہت سارے غیر مسلم کہتے کیا تمہارا اللہ تم کو کھانے سے روکتا؟ کھاؤ پیو خوش رہو، یہ کھانے سے کیوں روک رہا تم؟ اس میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ رزق کم پڑ گیا تو ہم کو کھانے سے روک رہا ہے، رک جاؤ، تھوڑا کم کرو، بہت کھا رہے ہو تم لوگ، نہیں۔ بلکہ روزے کی شان یہ ہے کہ میرا رب اگر مجھ کو حکم دے دے، حرام تو بہت دور کی بات ہے، میں تو حلال بھی چھوڑ دوں گا۔ یہ بندے کی طرف سے اللہ کے حکم کی تعظیم میں آمادگی کا اظہار ہے، یہ اپنی بندگی کے عہد کی تجدید ہے، اور یہ قدم آگے بڑھنا ہے کہ اللہ بولے تو میں حرام نہیں حلال بھی چھوڑ دوں گا۔ میرا رب ہے، اس کو جو چاہے حکم دے دے۔ وہ اللہ پر اعتراض کرنے کی بجائے اپنے ظاہر و باطن سے تعمیل کو پیش کرنا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کھانے سے منع کر دیا، کھانے میں کیا برائی ہے؟ یہ ان عقل والوں کے لیے ان کی تردید ہے جو ہر چیز میں اللہ کے احکام میں اپنی عقل چلاتے ہیں۔ روزے میں اس بات کی تعلیم ہے کہ تعمیل تیرا شعار ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم آ جائے مت بول کیوں ایسا، کیوں یہ، اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیوں ایسا نقصان، کیوں اللہ نے کیا، نہیں، اعتراض مت کر، جو اللہ نے بولا کر۔
یہ سچے بندے کی شان ہوتی ہے. اچھا مواقع دن بھر میں کتنے آتے ہیں؟ 5 منٹ کے لیے تھوڑی نہ روزہ، صبح سے شام تک ہے. فریج کھولا، اس کے اندر دیکھنے کے لیے فریج میں کھانا رکھا ہوا ہے، شربت رکھا ہوا ہے، آپ نہیں کھا سکتا ہے. بیوی بنا رہی ہے سامنے، سب چیزیں موجود ہیں، بلکہ افطار کا وقت ہے جو بالکل زوال کا وقت ہے. ایک دم انسان کی عقل اور اس کا جسم، مزاج، سب چیزیں ایک دم فیل ہونے میں، ابھی بریک ڈاؤن میں. سامنے کھجوریں رکھی ہوئی ہے، ساری اچھے اچھے کھانے، شربت سب رکھا ہوا ہے، لیکن آدمی پھر بھی نہیں کھاتا ہے، پھر بھی نہیں پیتا ہے. بلکہ بچے بھی اگر ہاتھ بڑھائیں تو ہاتھ روک دیتا ہے، رکو ابھی روزہ پورا کر لو. ہر ایک کی چاہت لگی ہوئی، اس سے دل جڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی نہیں. روزے کی شان ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی چاہتوں کے باوجود، ضرورت کے باوجود اور حلال ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کی وجہ سے میں رکوں گا. میرے اللہ کا حکم ہے، اس کی چاہت میری نہیں. روزے میں سبق کیا ہے؟ اس کی چاہت میری نہیں، اور میری سمجھ میں نہیں بھی آیا تو اس کی چاہت. میری ضرورت میں بھی اگر وہ روک دے، رک جاؤں گا. یہ جو چیز ہے یہ روزے میں ہے، اور دن بھر ہے، اور کام کاج کے ساتھ ہے، تھکن بھوک پیاس کے باوجود ہے. تو یہ جو طاعت کا التزام ہے یہ روزے کی شان ہے. اور پھر ایک آدمی گھونٹ پی لے اور کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا. اگر کوئی آدمی بہت پیاس لگی، یہاں وہاں دیکھا، وضو کرتے کرتے ایک گھونٹ پی لیا، یا گھر میں آیا اور ایک گھونٹ پی لیا، کس نے دیکھا بھائی؟ کون دیکھا؟ کسی کو نہیں معلوم، لیکن نہیں پیتا ہے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو شان روزے کی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو ایک انسان کو ایک اعلیٰ انسان بناتی ہے، کہ اس کو بغیر کسی سی ٹی وی کے بھی ایک انسان کو پابند بناتی ہے. اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک انسان ایسے مقامات پر بھی تقوی شعار بن جائے جہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. تو روزہ یہ انسان کو ایسا بناتا ہے، اس کے مزاج کو ایسا بناتا ہے. فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ. روزے کا اہتمام کر، اس لیے کہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے، روزے کی طرح کوئی عمل نہیں ہے. اس کی ایک نرالی شان ہے. تو یہ حدیث ہے، بہت عظیم الشان حدیث ہے. اسی طرح سے روزہ سبب مغفرت ہے. روزہ مغفرت کا ذریعہ. جسے آپ نے دیکھا رمضان ہے، روزے کے بارے میں خاص طور سے بات آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو روزہ رکھے رمضان کا، یعنی رمضان کے سارے روزے رکھے، جتنے کا وہ مکلف ہے، کبھی سفر میں جا سکتا ہے، حائضہ عورت ہو سکتی، بیمار آدمی پڑ سکتا ہے، جتنوں کا وہ مکلف ہے. من صام رمضان، اسی میں آئے گا. اگر عذر کی وجہ سے نہیں ہو پایا تو اسی میں آئے گا. یہ نہیں کہ ایک روزہ چھوڑ گیا اب تو میرا نہیں ہوا رمضان. نہیں، علماء نے کہا ایک آدمی شرعی عذر کی وجہ سے اگر کوئی روزہ اس کا رہ جاتا ہے، وہ بھی اس فضیلت میں داخل ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے جتنے بھی گناہ اس کے ہوئے سب کے سب معاف ہو جائیں گے، سب کی مغفرت ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ. ابن حجر رحم اللہ فرماتے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ روزے رکھے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی فرضیت کے اعتقاد کے ساتھ روزہ رکھے، کہ میرے رب نے فرض کیا ہے، ڈائٹنگ کے لیے نہیں، اللہ کے حکم پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی فرضیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے. اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، یعنی جو ثواب اللہ نے اس پر رکھا ہے، جو اجر اللہ نے اس پر رکھا ہے، اس اجر کی دل سے چاہت طلب رکھتے ہوئے، مجھے چاہیے وہ جو اللہ دینے والا ہے. تو اللہ رب العالمین کی فرضیت کا اعتقاد، اس روزے کی فرضیت کا اعتقاد، اور اس فرضیت پر جو اجر اللہ کی طرف سے، وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی چاہت و طلب اور رغبت کے ساتھ روزہ رکھنا. تو یہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. امام البخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. روزہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلك فی کل لیلۃ. اللہ رب العالمین کے ہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی جہنم اس پر واجب ہو گئی تھی لیکن معاف کر دیتا ہے. وذلك
شیخ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اسی طرح سے امام احمد، طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے. سہل جامع صغیر حدیث نمبر 2170، اور یہ حدیث حسن ہے. اسی طرح سے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. ہم سے کتنی ساری کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ ہوتے ہیں اور انسان پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا ہے. روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتا ہے، اور اس کے اور جہنم کے درمیان وہ آڑ بن جاتا ہے، جیسے ایک ڈھال ہوتی ہے جس سے جنگ میں آدمی حملوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. جنگ میں جیسے کوئی اس پر تلوار سے حملہ کر رہا ہے، ڈھال بیچ میں لاتا ہے، تو اپنے بچاؤ کا ذریعہ ڈھال ہوتی ہے. جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہاں جا کے نہیں کر سکتے، آخرت میں، دنیا میں رہ کے اس کو کرنا ہے. جہنم سے بچاؤ کے لیے کچھ چاہیے ہمارے پاس. جہنم بہت بھیانک ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا ذریعہ ہمارے پاس ہے؟ یہ روزہ اس کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے کہ وہاں معلوم نہیں کیا کام آ جائے، اور روزے میں وہ بات ہے کہ انسان کے لیے وہ جہنم سے بچاؤ بن سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ وحصن حصین من النار. روزہ ڈھال ہے اور روزہ مضبوط ترین قلعوں میں سے قلعہ ہے. کسی کے لیے ڈھال ہے، کسی کے لیے قلعہ ہے. قلعہ اور بھی سیف ہوتا ہے، ڈھال تو کم سے کم آدمی اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے. ایک ساتھ دو لوگ بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور چالاکی سے دشمن کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے. ڈھال لمیٹڈ ہوتی ہے، قلعہ سب طرف سے حفاظت کرتا ہے. تو جو جس طرح سے جتنے اچھے انداز میں روزہ رکھتا ہے، جتنا پابندی سے روزہ رکھتا ہے، جتنا اس کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے روزہ اتنی حفاظت بنتا ہے. کسی کے لیے وہ ڈھال ہے تو کسی کے لیے وہ قلعہ ہے. ہر آدمی کے لیے الگ معاملہ ہے. اب ہم دیکھیں ہم نے روزے کو اپنے لیے کیا بنایا ہے. امام احمد نے اس کو روایت کیا، اور اسی طرح سے امام البہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3880، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. نہ صرف یہ کہ آخرت میں روزے کا فائدہ ہے، بلکہ دنیا میں بھی ایک انسان کو روزہ تقوی شعار بناتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں انسان کا پرہیزگار ہونا یہ دنیا کی جنت ہے، یہ دنیا کی خیر ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے جو ٹینشن اس کو ہوتا ہے، یہ ساری مصیبت جو ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہے. لیکن جیسے انسان متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کی زندگی سکون والی ہو جاتی ہے. آزادی قید خانہ ہے، لیکن قید خانہ آزادی ہے. دنیا میں آدمی اللہ کے حکموں سے آزاد ہو کر زندگی گزارے، وہ قید خانہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب شیطان کا، نفس کا غلام بن گیا، اس کے قید خانے میں چلا گیا. لیکن ایک انسان اگر قید ہو جائے، اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائے، اپنے آپ کو پابند بنا لے، اللہ کے قید خانے میں آ جائے، وہ الدنیا سجن المؤمن جیسا حدیث میں آئے، وہ اللہ کے قید خانے میں آ جائے، تو ایسا آدمی آزاد ہے. وہ شیطان اور نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. تو اب آدمی کو چاہیے کہ وہ کس کا غلام بننا پسند کرتا ہے، دیکھ لے، شیطان اور نفس کا یا اللہ کا. روزہ انسان کو اللہ کا غلام بناتا ہے اور شیطان اور نفس سے آزاد کرتا ہے، اس کا تقوی شعار بناتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. اس لیے فرض کیے گئے ہیں
تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے۔ یہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ نے بات کہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کا ایک مقصد ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان متقی بن جائے۔ کیوں اتنا ضروری ہے تقوی؟ اس لیے کہ ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، اللہ نے جنت متقین کے لیے رکھی ہے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، متقین جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ آخرت کی زندگی میں جنت اگر ہے تو متقین کے لیے ہے، اللہ کا ولی متقی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت تقوی والوں کے لیے ہے۔ ہدایت قرآن متقین کے لیے ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان نہ ہو، متقی کے لیے ہے۔ متقین کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے وعدے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ لیکن گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ گناہ ایک انسان ایک طرف چہرہ پھیرے، دوسری طرف پھیرے، کہیں نہ کہیں سے دروازے سے، کھڑکی سے، کہیں نہ کہیں سے آتا ہے۔ دنیا میں گناہوں کے اسباب بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب ان سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ شیخ آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو تقوی جو ہے یہ روزے کا حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصود تقوی قرار دیا ہے کہ صبح سے شام تک آدمی اپنی حاجات اور ضروریات سے اللہ کی خاطر رکتا ہے، مہینہ بھر حلال سے رکتا ہے تاکہ مہینے کے بعد 11 مہینوں میں وہ حرام سے بھی رکنے والا بنے۔ روزہ اس کو رکنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ دنیوی اعتبار سے آپ دیکھیے، فیلئر کا اصل سبب صبر کی کمی ہوتا ہے۔ امپیشنس آدمی کی بنیادی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر ناکام ہوتا ہے۔ ول پاور کا نہیں ہونا یہ بنیادی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں ناکام ہوتا ہے، چاہے وہ کارپوریٹ لیول پہ ہو، اپنی تجارت میں ہو، اپنے گھر میں ہو، رشتہ داری میں ہو، کہیں بھی ہو، چاہے وہ دین کے معاملات میں ہو یا دنیا کے معاملات میں ہو۔ انسان کا اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھنا انسان کی بہت ساری ناکامیوں کا بنیادی سبب ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو اپنے اوپر قابو رکھنا سکھاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے روک پائے، اپنے مقصد والے راستے پر چلتا رہے، دوسرے راستوں سے اپنے آپ کو روکنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو، لذتوں کی بجائے وہ مقصد والے راستے پر چلے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ دنیا میں اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس انسان کو یہ حاصل ہے وہ سکون کی زندگی جیتا ہے۔ ڈسپلن انسان ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ آزاد انسان ہوتا ہے جو ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس کو کہاں جاؤں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن جو آدمی پابند ہے اس کو معلوم ہے مجھ کو کہاں جانا ہے، اس کو زیادہ سردرد نہیں ہے، ہر مومنٹ پہ ڈیسیجن اس کے لیے نہیں ہے، اس کو معلوم ہے جو بتایا اتنا ہی کرنا ہے، جیسا بتایا راستہ اس پہ چلنا ہے۔ یہ آدمی کامیاب ہے، یہ آدمی سکون والا ہے۔ تو تقوی روزے کا حاصل ہے، مقصود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر۔ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں بھائی میرا دل کیسے صحیح ہوگا؟ اگر دل صحیح ہے تو جسم صحیح ہے، اگر دل صحیح ہے تو پوری دنیا صحیح ہے۔ انسان کا اصل بگاڑ جو ہے یہ دل میں ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کی اصلاح ہو جائے تو ساری دنیا صحیح ہو جائے گی۔ اور اس دل کی اصلاح کے لیے اور کیا ذریعہ ہے؟ ٹھیک ہے بھئی آپ کے دل میں خون کا دوران صحیح نہیں تو آپ ڈاکٹر صحیح کر سکتا ہے اس کو، لیکن دل میں برے خیالات آتے ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، دشمنیاں ہیں، برائیوں کی نیتیں ہیں اس کے اندر اللہ کے حکم سے اعراض ہے، غفلت ہے اس کے اندر، قساوت اس کے اندر ہے، خشیت نہیں ہے اس کے اندر لالچ ہے، حرص ہے، اور دنیا کی بلائیں اس کے اندر ہے۔ اس کا علاج کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی ڈاکٹر ہے یہ دوائی کھاؤ، یہ تھراپی کرو آپ کو سب صحیح ہو جائے گا، آپ کا دل متقی بن جائے گا؟ نہیں۔ آپ کے لیے کوئی اور ایکسرسائز ہے؟ نہیں ہے۔ ہڈی کے لیے ایکسرسائز ہو سکتی ہے،
مسلس کے لیے فزیوتھراپی ہو سکتی ہے، دل کے لیے کیا ہے، دل کے اخلاقی بگاڑ کے لیے کیا ہے، دل کے دینی انحراف کے لیے کیا علاج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روزہ ہے. آپ فرماتے ہیں صوم شہر صبر، صبر کے مہینے رمضان. صبر دیکھیے رمضان کو کون سا مہینہ قرار دیا گیا؟ صبر والا مہینہ. اس میں بندے میں صبر کی طاقت پیدا ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت اور ان النصر مع الصبر، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، حدیث میں جیسا آیا ہے. تو اللہ کی معیت اور اس کی نصرت اور کامیابی دنیا کی صبر والوں کے لیے ہوتی ہے. صبر نہیں فیل، صبر ہے کامیاب ہو سکتا ہے. کتنے لوگ کنارے جا کے ڈوب جاتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں، صبر نہیں ہوتا ان میں. کتنے لوگ کامیابی کے دروازے تک جا کر ناکام ہو جاتے ہیں، کیوں؟ صبر نہیں ہوتا، اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ پاتے مقصد پر. صبر بہت ضروری ہے کہ اخیر تک انسان لگا رہے ایک مقصد میں پہنچنے تک. یہ اصل کامیابی، جس کو آپ انگلش والے کنسسٹنسی اس کو کہتے ہیں، کانسٹنسی اس کو کہتے ہیں، پابندی سے لگے رہنا ایک کام. دنیا میں یہ مشکل ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو انسان جس کو مل گئی وہ کامیاب ہوتا ہے. آپ دنیا میں کامیاب لوگوں کی تاریخ پڑھیے، ان کو ایک بنیادی چیز آپ کو ملے گی، کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ اس کو بریک ملا. تو یہ جو چیز ہے، یہ صبر، یہ روزے کے ذریعے سے ملتا ہے. اور رمضان اسی صبر کی تربیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم شہر صبر، صبر کے مہینے رمضان کے روزے، اور وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر ماہ ہر مہینے کے 3 روزے. 30 وہ اور یہ ہر مہینے کے 3، 12 کے حساب سے کتنے ہوئے؟ 36، یعنی رمضان کے چھوڑ کے اس میں ملا کے ہوتے ہیں 33. تو وثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر، یہ سب کے سب کیا ہے؟ آدمی کے دل میں جو وحر ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں. اہل علم کہتے ہیں وحر الصدر کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دل میں جو وسوسے ہوتے ہیں، کینہ کپٹ ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، بغض و عداوت ہوتی ہے، یہ جتنی بھی اخلاقی بیماریاں جو دل میں پنپتی رہتی ہیں اور آدمی کے دل کو بالکل خراب کر دیتی ہیں، ان بیماریوں کے علاج کے لیے یہ ہے رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے ہیں. تو یہ چیز انسان کے دل کو پاک کرتی ہے. کون آدمی نہیں چاہتا اس کا دل پاک ہو؟ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ کہ میرا دل اچھا ہو، اللہ سے تعلق ہو، اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ کے وعدوں کی اور اس کی عطا کی رغبت ہو، آخرت کی فکر ہو، لوگوں کے لیے حسن ظن ہو، لوگوں کے لیے خیر خواہی ہو، اور خالی اوقات میں بھی اللہ کی طرف دل راغب ہو، اور میرے لیے خیر کا ارادہ دل میں ہو، شر سے نفرت ہو. کون نہیں چاہتا ہے؟ لیکن آدمی تو ہو نہیں پاتا. گناہ اتنے مزین ہو کے آتے سامنے کہ آدمی کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. لوگوں سے میل جول میں اور ان کے تعلقات میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ دلوں میں چال بازیاں اور ساری جو ہے چیزیں آ جاتی ہیں، دشمنیاں آ جاتی ہیں، نفرتیں آ جاتی ہیں. کیسے بچایا اپنے دل کو گندگی سے؟ سائیکولوجیکل جو پیچیدگیاں ہیں، اس کی بیماریاں، کیسے بچے، کیسے علاج کرے اس کا؟ روزہ. کہ اپنی حاجات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ایک انسان روحانی غذا حاصل کرے اللہ کی طرف سے. تو یہ روزہ ہے جو انسان کے جسم کی قوت کم کر کے اس کی روحانی قوت بڑھا دیتا ہے. اصل تو ہم اندر ہیں، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک جسم بدلتا رہتا، ہم وہی ہیں نا. اندر ہمارا اصل مشین کو چلانے والا جو ہمارا پاور ہے وہ ہم ہیں اندر. وہ اگر صحیح نہیں تو کیا فائدہ؟ ہاتھ غلط چلے گا، پاؤں غلط چلے گا، آنکھیں غلط چلیں گی، کام زبان غلط چلے گی، خراب ہو گیا اس کا، بن کے آخرت میں اللہ کے پاس جاتا ہے. اندر والے انسان کو کیسے بنایا؟ تو بنا اچھی غذائیں کھا رہا ہے، ویکسینیشن کر رہا ہے، ڈوسیج لے رہا ہے اور نیوٹریشن لے رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے. باہر تو سب بنانا، اندر کا کیا بنا ہے تمہیں؟ اندر والا کیسا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے دیکھا حدیث میں، ان کا پجامہ بار بار تہمن جو ہے نیچے چلا جاتا تھا. علماء نے کہا کیوں؟ اہل علم نے بتایا کہ اتنے دبلے پتلے تھے، نحیف تھے ایک دم، کہ ان کا جو ہے تہمن ٹھہر نہیں پاتا تھا، اوپر نیچے چلے جاتا تھا. دبلے پتلے انسان تھے.
لیکن آپ دیکھیے کہ سارے لوگ ایک طرف اور ابو بکر صدیق ایک طرف۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کر دیا میں اس کو پیچھے نہیں لے سکتا، اور کہا کہ جو زکوٰۃ کی رسی بھی روک لے گا میں جنگ کروں گا اس کے خلاف میں۔ اسٹرانگ، کتنا مضبوط آدمی ہے۔ مضبوطی ہم باہر تلاش کرتے ہیں، مضبوطی اندر ہوتی ہے۔ یہ مضبوطی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ اخلاقی مضبوطی ہوتی ہے جو انسان کے اندر ول پاور سے آتی ہے۔ ول پاور کہاں سے آتا ہے؟ ول پاور کہاں سے آتا ہے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے نہیں، اللہ سے تعلق سے، اللہ کی ذات پر اعتماد، یقین، اللہ کا خوف، اللہ کے حکموں کی عظمت۔ روزہ انسان کو پابند بناتا ہے۔ یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کا علاج روزے میں، انسان کو بہتر انسان بنانے والی چیز روزہ ہے۔ امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام طبرانی نے الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 3804، حدیث صحیح ہے۔ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، میرا بندہ میری خاطر اپنی شہوت کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو چھوڑتا ہے۔ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کہہ رہا ہے میرا بندہ چھوڑتا، میرے لیے چھوڑتا ہے، کھانا پینا اپنی شہوت چھوڑ دیتا ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ اس کے لیے حلال ہی ہے، کھانے پینے سے چھوڑنے سے کمزور ہو جاتا ہوں لیکن پھر بھی میری خاطر چھوڑتا ہے۔ دل اس کا شہوتوں کی طرف رہنمائی کرتا، اس کی رغبت دلاتا، نہیں، اللہ کی خاطر نہیں، اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی زبان کو، یہاں تک کہ حلال شہوت کو بھی وہ اپنے لیے روکے رکھتا ہے، اس سے بھی بچتا ہے۔ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، میری خاطر وہ ان چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ والصوم جنہ، اور روزہ ڈھال ہے۔ وللصائم فرحتان، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت حین یفطر وفرحت حین یلقى ربہ، ایک خوشی تو اس وقت جب وہ افطار کرے، اور ایک خوشی اس وقت جو اپنے رب سے ملے گا، جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ افطار کے وقت میں دو خوشیاں، ایک خوشی تو کھا پی کے الحمدللہ بھوک چلی گئی، ذهب الظمأ وابتلت العروق، ایک خوشی یہ ہے کہ جو جسمانی پریشانی، تکلیف، جو صعوبت روزے کی وجہ سے تھی، مشقت تھی، گئی۔ لیکن دوسری خوشی اسی میں ضمن خوشی، اعلیٰ خوشی کیا ہے؟ وثبت الاجر انشاءاللہ، روزہ مکمل ہو گیا الحمدللہ، تو ایک نیکی کی توفیق مل گئی۔ یہ اعلیٰ اور بھی خوشی ہے جو ایک صالح انسان کو، نیک انسان کو افطار کے وقت میں ہوتی ہے۔ دوسری خوشی جو ہے وہ آخرت کی ہے، جب اس روزے کا اجر وہ دیکھے گا کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام اس روزے پر دیا، ایسا خوش ہوگا کہ اس کی خوشی کی حد نہیں رہے گی۔ نارمل خوشی نہیں ہے، اسی لیے تو اس کو خاص بتایا جا رہا، ورنہ ویسے بھی جنتی خوش ہوں گے، لیکن بتایا روزے دار کے لیے خوشی ہے اسپیشل، کہ ایک تو وہ روزہ افطار کے وقت میں خوش ہوتا ہے مادی طور پر یا اسی طرح سے روحانی طور پر، لیکن یہ دنیا کی خوشی ہے، آخرت میں اس سے زیادہ خوش ہوگا جب وہ انعام اللہ کا اس پر دیکھے گا۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کی منہ کی بدبو جو روزے کی وجہ سے اس کے منہ میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ اور پاکیزہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کی خاطر مجاہدے سے پیدا ہوئی، اس کی قیمت اس مشک سے بھی زیادہ ہے جس میں کوئی تکلیف اور کوئی اس کے اندر مجاہدہ، اللہ کی خاطر لاہیت نہیں اس کے اندر، وہ تو بن گیا بس مشک، اس کی خوشبو یوں ہی ہے۔ یہ جو بدبو ہے یہ اللہ کی خاطر للہیت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اخلاص کی شان ہے جس کی وجہ سے بدبو بھی اللہ کے نزدیک قیمتی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کی بدبو بھی قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہوگا آپ سوچئے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے، اور روزے دار کتنا قیمتی ہوگا، اس کی بدبو جب اتنی عمدہ ہے تو وہ خود اس کی نیکی کتنی قیمتی ہے، اس کا عمل کتنا قیمتی ہے۔ صبح سے لے کے اندھیرے سے اندھیرے تک وہ بھوکا رہا، صبح سے لے کے وہ شام تک بھوکا رہا، پتھر پھوڑے، نہ جانے کیا کیا آفس میں کام کیا، عورتیں گھر میں کام کی، بھوک لگی، پیاس لگی، کمزوری ہے، پھر بھی اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کو بہت پسند ہے، اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو وہ بھی اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو کہا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے،
وہ چاہتا تو چپکے سے کھا پی سکتا تھا بغیر کسی کو دکھائے، لیکن میری خاطر کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اور میرا حکم ہے، میرے حکم کی عظمت سے اور میری رؤیت کے احساس سے، استحضار سے وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا، اپنی شہوت، اپنی کھانے پینے کو، ضرورت کو چھوڑا اس نے، وہ میرے لیے ہے، تو اب میں اس کا بدلہ دوں گا۔ علماء نے کہا میں بدلہ دوں گا، باقی نیکیوں کا بتایا گیا کہ 10 گنا ملے گا، لیکن روزے کا نہیں بتایا، اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بے حساب، تو اجر میں بے حساب بتایا گیا ہے۔ تو صابرون، رمضان صبر کا مہینہ ہے، روزہ صبر کی تعلیم ہے، یہ عمل ہی صبر کا ہے، تو کہا کہ انما الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں بدلا دوں گا، کتنا دوں گا آج نہیں، بہت دوں گا۔ اس کی روایت اگر دیکھی جائے، آپ بخاری وغیرہ کی روایتیں دیکھیں، ہر عمل کا 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے، تو بتا گئی تو عام نیکیوں کا قاعدہ ہے 10 سے لے کے 700 تک، روزہ کتنا دوں گا میں میرے حساب سے، اللہ اپنے حساب سے دے گا بے حساب۔ تو کتنی بڑی نیکی ہے، کیوں آدمی روزہ نہیں رکھے؟ پان تمباکو کی وجہ سے نہیں ہوتا مجھ سے، بہانہ، ٹھیک ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، کوئی مجبوری ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے، بس تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑ دے، بڑا بدقسمت انسان ہے، بڑا بدقسمت انسان ہے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی امام البخاری نے اس کو روایت کیا، اور مسلم نے بھی، صحیح بخاری حدیث نمبر 7492 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1151۔ سحری کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا، روزے کے اعمال میں سے ایک عمل سحری ہے، آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، بعض روایتوں میں یہ لفظ سحور ہے اور بعض روایتوں میں سحور ہے۔ سحور کے معنی ضمہ کے ساتھ سین کے، وہ عمل جو سحری کھانے کا ہوتا ہے، اور سحور سے مراد وہ غذا جو سحری میں کھائی جاتی ہے، کھجور ہے یا روٹی وغیرہ جو بھی کھانا آپ کھاتے ہیں، وہ غذا جو ہے اس کو سحور کہتے ہیں، اور اس عمل کو سحور کہتے ہیں۔ دونوں روایتوں میں بتایا گیا سحور بھی برکت والا ہے، سحور بھی برکت والا ہے، یعنی عمل بھی برکت والا ہے اور وہ غذا بھی برکت والی ہے۔ فإن فی السحور برکہ، بخاری کی روایت میں ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ علماء نے کہا برکت کس اعتبار سے؟ کئی طرح سے برکت ہے، ایک تو یہ کہ وہ غذا دن بھر کے مجاہدے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، مزید یہ کہ اس وقت میں جب اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس وقت میں جب اٹھتا ہے تو دوسروں کے لیے کھلانے والا بنتا ہے، جیسے خواتین بناتی ہیں سب کو کھلاتی ہیں، ان کے لیے نیکی کا اضافہ ہے، زیادتی ہے، خیر کی بقا ہے اس میں اور اضافہ ہے، اور اس طرح سے کئی اور باتیں علماء نے ذکر کی ہیں کہ نماز کی بھی، تہجد کی یا جو بھی عبادت کی اس میں توفیق ملتی، کیونکہ سال بھر روزہ ہوتا ہے، رمضان میں خصوصاً نہیں، وہ تو فرض ہے، لیکن سحری سال بھر کے لیے ہے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے صحیح بخاری میں اور 1923 اور صحیح مسلم میں امام مسلم نے 1095 پر روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا سحری کے بارے میں السحور اکلہ برکہ، سحری کھانا برکت ہے، فلا تدعوه ولو ان یجرع احدکم جرعة من ماء، سحری مت چھوڑو، چاہے تم میں سے کسی شخص کو ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پینا پڑے، سحری کرو، خالی سحری کے، بنا سحری کے روزہ مت رکھو۔ فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہ کا بندے پر صلوات بھیجنا یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اس بندے کی تعریف کرے، اور فرشتوں کا صلوات بھیجنا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، بعض حدیثوں میں نماز کے انتظار والی حدیثوں میں بھی کہ اس کے صلوات بھیجتے ہیں، کیا ہے وہ؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم فرما، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں سحری کرنے والے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بھی بندوں میں فرشتوں کے سامنے اس بندے کی تعریف کرتا ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 3683، حدیث حسن ہے، اور بھی اس باب میں حدیثیں آئی ہیں۔ جس انسان کا خاتمہ روزے پر ہو اس کی، وہ جنت میں جائے گا، روزے کی حالت میں جس کو موت آ جائے، یا جس کا اس دن روزہ تھا اور رات میں مر گیا، تو ایسا انسان جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من ختم لہو بصیام یوم دخل الجنہ، جس کا خاتمہ اس دن کے روزے پر ہو وہ جنت میں جائے گا، جس کا خاتمہ اس دن کے روزے پر ہو کہ اس دن وہ روزہ تھا اور اس دن موت آئی، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا افطار کے بعد ہو، من ختم لہ بصیام یوم دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے اپنی مسند میں، اور صحیح الجامع صغیر 6224، شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ کتنی ساری چیزیں ہیں آپ دیکھیے، بلکہ جنت میں ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، فیہا باب یسمى الریان، اور ایک دروازہ اس میں ہے جس کا نام الریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، یہ ان کے لیے شرف ہوگا کہ یہاں سے صرف روزے دار جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں، ان کے لیے اسپیشل انٹری وہاں سے ہوگی۔ امام البخاری نے بدء الخلق میں، صحیح بخاری میں اس کو روایت کیا ہے 3257، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس میں سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، لا يدخل معهم احد غیرهم، اور ان کے سوا، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، پوچھا جائے گا، آواز لگائی جائے گی روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں، فیدخلون منہ، تو روزے دار اٹھیں گے، فیقومون ایک روایت میں ہے، اور اس دروازے سے داخل ہوں گے، فاذا دخل آخرهم اغلق، جب ان روزے داروں میں سے آخری روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، فلم يدخل منہ احد، پھر اس کے بعد اس دروازے سے اور کوئی جنت میں جا نہیں پائے گا، صرف روزے داروں کے لیے دروازہ ہوگا۔ امام البخاری نے کتاب الصوم 1896 پر، اور اسی طرح سے امام مسلم نے اس کو کتاب الصیام میں 1947 پر روایت کیا ہے، نمبر آگے پیچھے اس کا مسلم کا ہو سکتا ہے، اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ علماء نے کہا اس سے مراد روزے دار تو سبھی روزے رہتے ہیں، نہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں عظیم الشان نیکی روزہ ہو۔ کوئی آدمی نماز والا ہوتا ہے، کوئی تلاوت والا ہوتا ہے، کوئی روزے والا ہوتا ہے، کوئی صدقات والا ہوتا ہے، کوئی اور نیکی کرتا ہے، کہ فرائض کے بعد نوافل کا جب معاملہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی جو کسی انسان کی زندگی میں چلتی رہتی ہے، تو جس کی زندگی میں فرائض کے بعد بڑی نیکی روزہ ہو، جس کا عام معمول زندگی میں روزے 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 اس طرح سے ہو، پابندی سے وہ فرائض اور نوافل کا اہتمام کرتا ہو، اس کی زندگی کا معظم عمل، خاص عمل روزہ ہو، اس کو روزے دار، ایسے روزے دار جو ہیں جو روزے کا حق ادا کرتے ہیں اور خصوصی اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ جنت میں باب الریان سے داخل ہوں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، قیام رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی تراویح بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کرے، پورے رمضان کا قیام کرے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، بخاری 2009، مسلم 759، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ ایمان و احتساب کے ساتھ تراویح کا اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کی مشروعیت کا اعتقاد رکھے اور اس پر اجر کی امید اور رغبت رکھے، ان دونوں چیزوں کا ذکر علماء نے کیا ہے۔ بلکہ جماعت سے تراویح پڑھنے کی فضیلت آپ فرماتے ہیں انہ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ، جو شخص امام کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرے، امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، نماز ختم ہو، کتب له قیام لیلۃ، اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1 گھنٹہ تراویح پڑھ لی امام کے ساتھ میں، اس کے بعد میں پھر وہ فارغ ہو گیا، اب رات بھر سوتا بھی رہا تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کے ساتھ خاص ہے، اور امام کی فراغت تک پڑھنے کے ساتھ خاص ہے، بیچ میں سے چلا جانا نہیں، بلکہ امام کے ساتھ فارغ ہونے تک باقی رہے، تو اس کے لیے ثواب ہے کہ اس کو رات بھر
عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ عمرو بن مرہ الجہنی کہتے ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من قضاء، قبیلہ قضاء کا ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال له یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت الشہر وقمت رمضان وآتیت الزکاة، کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، قیام رمضان کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں، تو میرے لیے کیا ہے، اس پر میرے لیے کیا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات على هذا كان من الصدیقین والشہداء، جو آدمی اسی عمل پر مرے، موت تک اس کا اہتمام کرتا رہے، آخرت میں وہ صدیقین و شہداء میں سے ہوگا، صدیقین و شہداء میں سے ہوگا۔ جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان اعمال میں سے ایک عمل قیام رمضان بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ وقمت رمضان، معلوم ہے کہ یہ بھی ایسے اعمال میں سے ہیں جو انسان کو صدیق اور شہید کا مرتبہ پانے میں مدد کرتے ہیں، یہ ان اعمال میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا اور الفاظ انہی کے ہیں، اسی طرح سے بزار اور ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2212، صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے 1003 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ میں تیزی سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ باتیں بہت ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں تلاوت قرآن کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے۔ یقول الصیام ای رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا اے رب میں نے اسے دن کے وقت میں کھانے سے اور شہوتوں سے باز رکھا، روکے رکھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا یقول القرآن ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان، قرآن کہے گا کہ رب اے رب میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، تو دونوں کی سفارش قبول ہوگی۔ انسان کی نیکیاں جو ہے انسان کے لیے سفارش کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی روزہ اور قرآن دونوں انسان کے لیے سفارش کریں گے، یہ نجات کا ذریعہ انسان کے لیے۔ تو ایک انسان کو چاہیے دیکھیں دن میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا، رات میں قرآن پڑھنا تراویح میں رکھا، یہ دونوں چیزیں جوڑی ہیں، قیامت کے دن انسان کی نجات اور سعادت کے لیے دونوں چیزیں اس کے کام آئیں گی، دن کا روزہ اور رات کی تلاوت۔ امام احمد، طبرانی، حاکم اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے شعب الایمان میں، اور صحیح الجامع صغیر 3882، یہ حدیث صحیح ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص طور سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، جبریل ہر سال میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْن، لیکن اس سال انہوں نے میرے ساتھ قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا ہے، 2 مرتبہ پورا قرآن انہوں نے مجھ کو سنایا، میں نے ان کو سنایا، اس طرح سے دور ہوا۔ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، یعنی اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایسی علامات دکھائی گئی جن سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے۔ ان میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ آخری سال میں آپ کے ساتھ جبریل نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ تو معلوم ہے کہ قرآن کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے، اور اگر کوئی حافظ ہے تو وہ دوسروں جو اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے یا اس کے ساتھ والا ہے اس سے قرآن کا اس کی مدارست کرے تاکہ اس کا حفظ پختہ ہو۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر، اس کے علوم کا سیکھنا بھی اس میں شامل ہے، مدارست میں وہ بھی آتا ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں المناقب میں حدیث نمبر 3624، اور صحیح مسلم فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2450۔ تو یہ حضرت عائشہ سے روایت آئی ہے۔ رمضان کے اعمال میں ایک دوسرے کے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دعوات مستجابات، دعوت الصائم
ودعوت المظلوم ودعوت المسافر. 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ضرور قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ امام بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3030 اور حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک روزے دار بھی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ صحت کے مسائل، معاش کے مسائل، بچوں کے مسائل، بیوی بچوں کے معاملات، ان کے مسائل، گھریلو مسائل، سماجی اور عالمی مسائل، دینی و دنیوی مسائل، دنیوی و اخروی مسائل، آدمی اللہ سے مانگے، جو بھی اس سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے چپ کے مانگے اور اپنے مسائل کو اللہ تعالیٰ سے حل کروائے۔ آپ دیکھیں گے کہ روزے کا حکم دینے کے بعد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ روزے کا حکم دیا اور دعا کا وعدہ کیا قبولیت کا، تو یہ بھی ایک قرینہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل سخاوت بھی ہے۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی خرچ کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور آپ کی سخاوت اپنے عروج پر ہوتی جب رمضان کے مہینے میں آپ جبریل سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہر رات میں دور ہوتا۔ وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ، اور جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملاقات کرتے یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے ہیں۔ بعض روایت میں کہ جبریل آپ کو سناتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں دونوں ہوتا، کبھی آپ سناتے کبھی جبریل، دونوں قسم کی روایتیں آئی ہیں۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ آواز علیہ نہیں آ رہی السلام، شیخ۔ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام كَانَ أَجْوَدَ ابھی بھی آواز بِالْخَيْرِ نہیں مِنَ آ رہی آپ الرِّيحِ کی شیخ۔ الْمُرْسَلَةِ۔ ابھی نہیں آ رہی؟ اللہ المستعان، ایسے تو آنا چاہیے بھی۔ ابھی آ رہی ہے آ رہی شیخ، آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے شیخ، آ رہی، فرمائیں۔ جی۔ آواز نہیں آ فَإِذَا رہی شیخ، لیکن لَقِيَهُ آپ کی جِبْرِيلُ علیہ السلام، آواز ابھی بھی نہیں آ رہی۔ آپ وہاں سے ویڈیو کلیئر ہے ماشاءاللہ آپ کا، اور لگ رہا ہے کچھ بول رہے ہیں آپ، کلیئر ہے سب کچھ، لیکن صرف آواز نہیں آ رہی۔ آواز کا کچھ مسئلہ ہے صرف، یا تو اب آ رہی ہے؟ مائک وغیرہ کا مسئلہ ہوگا آپ کے پاس۔ نہیں مائک کا ویڈیو نہیں، کلیئر یہاں نہیں تو ہے ہمارے دکھا یہاں آ رہا رہی ہے، سوائے آواز کے۔ فہیم بھائی ہمارے یہاں آ رہی ہے۔ آ رہی آواز۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ جبریل سے ملاقات کرتے تو آپ تیز تند آندھی جیسی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت میں آگے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہوا آتی ہے تیز جو ساری چیزوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، تو آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ آپ کی سخاوت سارے لوگوں کو چھو کر گزر جاتی ہے، کوئی آپ سے محروم نہیں ہو پاتا۔ جیسے ہوا تیز جب چلتی ہے ساری چیزوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے اور چھو کے نکل جاتی ہے۔ علماء نے یہی بات کہی عمدۃ القاری وغیرہ میں اور دوسری کتابوں میں بھی۔ صحیح بخاری میں کتاب الصوم 1902 اور صحیح مسلم کتاب الفضائل 2308 پر یہ روایت موجود ہے، اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ رمضان میں خاص طور سے، عام دنوں میں تو تھے اس لیے پہلا جملہ وہی ہے کہ آپ بہت سخی تھے، لیکن اسی کے ساتھ رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کے آس پاس جو غربا فقراء ہیں ان پہ خرچ کرے، ان کی ضروریات میں ان کے کام آئے، نہ صرف غربا اور فقراء بلکہ اپنے اہل ان پر بھی خرچ کرے۔ تو اس کی سخاوت جو ہے یہ عام ہونا چاہیے، صرف اپنے نہیں بلکہ پرایوں کو بھی دے،
کسی سے ناراض بھی اگر ہے کسی وجہ سے اس کو بھی دے اگر وہ ضرورت مند ہے تو. یہ سخاوت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہم کو بھی آپ کی اقتداء میں ایسا کرنا چاہیے. اسی میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ افطاری کرانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما لا ينقص من اجر الصائم شيئا. جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے اس شخص کو اس روزے دار کے مثل ہی اجر ملے گا، ہاں مگر یہ کہ روزے دار کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. آپ دیکھیے، آپ اپنا ایک روزہ رکھتے ہیں لیکن 10 لوگوں کو افطار اگر آپ کرائیں تو آپ 10 روزوں کا ثواب آپ پا لیتے ہیں. کیا جاتا ہے اس میں؟ تو ایک آدمی روزے داروں کو افطار کرائے کہ اس کی غذا پر کوئی روزے دار افطار کرے، کوشش کرنا چاہیے. اور اگر کوئی دعوت دے تو نہ بھی نہیں کہنا چاہیے الا یہ کہ کوئی عذر اس کے پاس ہو. تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے جس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، جو صحیح جامع صغیر میں 6415 پر ہے اور صحیح ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک نیکی ہے کہ ایک انسان روزے داروں کو افطار کرائے. اگر اس وقت میں نہیں تو آپ کچھ بھیج ہی دیں اس کو، یا پہلے ہی کچھ دے دیں افطار کے لیے، جیسے کھجوریں وغیرہ آپ نے دے دی کسی کو اور آپ کی کھجوروں سے افطار کرے، گویا کہ آپ نے اس کو پیشگی طور پر افطار کرا دی، دے دیا اس کو، اسی پر افطار کر رہا اور آپ کو ثواب ملے گا اس کا انشاءاللہ. رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل میں سمجھتا ہوں وہ ختم ہونے کے قریب ہے، اخیر کی کچھ باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل عمرہ بھی ہے. ابھی تو ویسے بہت سارے لوگوں کے لیے رستہ بند ہے، لیکن جو قریب میں ہیں ان کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے یہ عمل ممکن رہے گا بہت سارے دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے. تو رمضان میں عمرہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، خاص طور سے جو مالدار لوگ ہیں ان کے لیے بہت عمدہ اور اعلیٰ عمل ہے جس سے بہت بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ. جب رمضان کو حج کے لیے نہیں جا سکی کسی وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ. جب رمضان کا مہینہ آئے اس میں عمرہ کرنا. فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ. اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ مَعِي كَانَ حَجَّةٌ مَعِي، کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے. اتنی بڑی فضیلت اس عمرے کی ہے جو رمضان کے مہینے میں کیا جائے. جس انسان کے لیے یہ میسر ہو اس کو کرنا چاہیے. تو یہ کتاب الحج میں امام البخاری نے صحیح بخاری میں اس کو روایت کیا ہے 1782، اور صحیح مسلم میں کتاب الحج 1256. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. نمبر 9، اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا اپنی تفسیر میں کہ بعض سلف کا قول ہے کہ اس رات میں کیا گیا عمل 1000 مہینوں کے عمل کے برابر ہوتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اس رات کی قدر کرے. رمضان کے آخری عشرے میں کسی ایک رات میں رات ہوتی ہے تو پورا عشرہ عبادت کرے تاکہ کوئی کنفیوژن ہی نہیں رہے کہ ہر رات کو جب وہ عبادت کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ مل گئی اس کو، تو آخری عشرہ عبادت کرے. تو آخری عشرے کے اعمال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے تعلق سے فرماتے ہیں، حضرت انس کی روایت ہے دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم. رمضان کا مہینہ جب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو رمضان کا مہینہ یہ آیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. من حرمها فقد حرم الخیر کلہ. جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر سے، ساری خیر سے محروم رہا. ولا یحرم خیرها الا محروم. اور اس رات کی خیر سے وہی آدمی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہے، پرلے درجے کا محروم ہے. واقعی بدقسمت آدمی ہی اس رات سے محروم رہتا ہے. ایک رات جو آدمی عبادت نہیں کر سکتا ہے وہ ساری زندگی بھر کیا بندہ بنے گا اللہ کا. اتنا موقع کسی آدمی کو بتایا جائے ایک رات کام کرو تم کو 2 بلین دیں گے، کون آدمی ہوگا جو نہیں کرے گا؟ وہی آدمی نہیں کرے گا جس کو بلین کا نمبر ہی معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، جس کو پیسے کی قدر ہی نہیں ہے. تو جو آدمی
جس کو نیکیوں کی قدر ہے، جس آدمی کو آخرت کی فکر ہے، وہ آدمی اس رات کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو کہا کہ من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، صرف محروم آدمی، پرلے درجے کا گیا گزرا محروم آدمی ہی اس رات سے محروم رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور اسی طرح سے امام احمد نسائی اور ابن بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ سیل جامع صغیر 2247 اور 55، یہ دونوں جگہ پر یہ حدیث فرق کے ساتھ موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اس رات کے قیام کے بارے میں آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے یعنی اس رات میں عبادت کرے جتنی اس سے ہو سکے، لازم نہیں کہ پوری رات جاگے، زیادہ سے زیادہ جاگے جتنا ہو سکتا ہے، جو اس رات میں قیام کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم 1901 اور صحیح مسلم صلاۃ المسافرین میں یہ ہے 760 پر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس رات کی بڑی عظمت ہے اور اس میں عبادت کرنا چاہیے۔ رمضان میں اعتکاف کی اپنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال کا معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ آپ کا اعتکاف کرنا ہی خود اس کی فضیلت ہے، اور اس رات کے اس اعتکاف کا مقصود بھی لیلۃ القدر کو پانا ہے، اور اسی میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا قرب، اور سب سے تنہا ہو کر اپنے آپ کی اصلاح، اپنی آخرت میں فکر کرنا، اپنی ذات میں غور کر کے اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنا، دعا، استغفار، ذکر، تلاوت، عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کرنا اس اعتکاف کا مقصد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے آخری مرتبہ جو اعتکاف کیا 20 دن کا تھا۔ امام البخاری نے کتاب الاعتکاف میں اس کو روایت کیا ہے اور 2044 پر یہ حدیث موجود ہے۔ آخری بات جو آخری چیز کرنے کی وہ یہ کہ رمضان میں ختم ہونے سے پہلے یا عید کے دن 2 دن پہلے عید کے یا پھر عید کے دن عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ روزے دار کی جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، زکوٰۃ الفطر یہ روزے دار کو پاک کرتی ہے لغو بے فائدہ چیزوں سے، لغویات سے، اور رفث بے حیائی کے کاموں سے، برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روزے دار کو پاک کرتی، جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں اس کا گویا کہ ایک کفارہ ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو پاک کرتی ہے۔ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ، اور یہ مساکین کے لیے غذا بھی ہے، رزق بھی ہے، کھانا بھی ہے۔ من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، جو آدمی عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دے تو اس کے لیے یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اس کا صدقہ مقبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، اور جو شخص جو مسلمان اس کو عید کی نماز کے بعد ادا کرے تو یہ اس کی زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوئی، یہ عام صدقوں میں شمار ہوگا، یعنی زیرو نہیں ہوا، پیسہ تو دیا اس نے لیکن عام صدقے کا ثواب ملے گا، زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوئی اور اس کا گناہ اپنی جگہ ہے۔ تو یہ دارقطنی نے اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر 3570، اور حدیث صحیح ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو رمضان میں ایک آدمی کر سکتا ہے، اور جس نیکی کی اللہ اس کو توفیق دے یہ اس کی سعادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو جائے، اور جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی، کوئی اور چیز نہیں دیکھی جس کا طالب سو جائے۔ یعنی ایک آدمی کو معلوم ہو جائے، اس کو نیند نہیں آتی، اگر معلوم ہو جائے کہ کل آپ کو یعنی 50 کروڑ ملنے والے ہیں، صبح میں نیند آتی اس کو سکون سے، رات بھر وہ خیال میں بناتا رہتا محل خریدوں گا اور گاڑی لوں گا، کون سی گاڑی، کون سے رنگ والی، اور بیوی سے مشورہ کرتا، اس کو بھی نیند نہیں آتی بیچاری کو۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہوگا، نیند آئے گی اس کو؟ نہیں۔ یا اسی طرح سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ کل فیصلہ ہونے والا کورٹ میں زمین کا یا اس کی اپنی زندگی کا،
یا کوئی دشمن ہے اس کو کل قتل کرنے کے لیے آنے والا ہے، اس کو اگر ڈر ہو، اس کو رات میں نیند نہیں آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم جیسی کوئی اور بھی چیز ہو جس سے ڈرنے والا، بھاگنے والا وہ سو جائے، اور جنت جیسی چیز نہیں دیکھی جس کا طالب، جس کی طلب رکھنے والا سو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نہ بنیں، بلکہ ہم لوگ یعنی اوقات کا، لمحات کا صحیح استعمال کریں رمضان کے۔ عین رمضان میں جا کے پلاننگ نہیں، رمضان سے پہلے پلاننگ کیجئے کہ صبح، شام، دوپہر، یہ وہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا اور وغیرہ وغیرہ، کیسے میں اس کی تنظیم کروں گا، آرام اور ساری چیزیں۔ خواتین کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ تو باورچی کی باورچی بنی رہتی ہے رمضان کے مہینے میں، یہاں سے فرمائش حضرت کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ پکا پکا کے کھلا رہی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے لیے ذکر، تلاوت اور اس کے لیے سارے اعمال، اس کا کیا ہے؟ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی لذتوں کی طلب میں وہ اپنی بیوی کو صرف باورچی بنا کے نہ رکھے، اس کے لیے بھی نیکیوں کا راستہ کھلا رکھے۔ دونوں کو چاہیے کہ ایک بیلنس رکھے زندگی میں، تاکہ یہ مہینہ دونوں کے لیے نیکیوں کا، ثواب کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جو حدیث میں نے اخیر میں ذکر کی وہ ترمذی کی حدیث ہے، اور سیل جامع صغیر 5622 پر یہ حدیث موجود ہے اور حسن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی اور اس مہینے کو صحیح طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قوت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اور جو انسان دین سے دور ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ماہ رمضان میں جو اعمال مسنون ہیں ان اعمال پر کیا اجر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے ہی اچھے انداز میں شیخ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس پر مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن صرف اتنی بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ سارے اعمال جو آپ نے سنے ہیں ان اعمال کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے اخلاص، اور دوسری شرط ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اخلاص کی شرط انسان کو شرک سے بچاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کے تعلق فرمایا کہ بڑا مقصد لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی بغیر توحید اور شرک سے اجتناب کے نہیں آ سکتا ہے۔ کوئی آدمی شرک کرے اور متقی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بنیاد ہے شرک سے دوری، خالص توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق عمل کرنا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھتا اللہ پر ایمان سے اور اسی سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ اللہ پر ایمان انسان کو شرک سے بچاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، جب اللہ پر انسان کا ایمان ہوگا، صرف اللہ کی بات کرے گا اور اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے گا، یہ سارے اعمال اسی وقت ہمارے لیے مفید ہوں گے جب اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں گے، شرک سے دوری اختیار کریں گے اور بدعتوں سے دوری اختیار کریں گے، تب جا کر کے یہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوں گے۔ ورنہ انسان عمل کتنا بھی کرے، لیکن اگر وہ مخلص نہیں ہے، موحد نہیں ہے، اس کے اعمال میں شرک ہے، ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، تو سارے اعمال کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تو جو بھی احادیث میں دین اسلام کے اندر نیک اعمال کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور وہاں کوئی شرط نہیں بیان کی گئی، یہ جان لیں کہ اس عمل کی قبولیت کے لیے خالص توحید اور اپنے آپ کو شرک سے دور رکھنا ضروری ہے، کیونکہ شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ وہ پہاڑ کے برابر بھی عمل لے کر کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو ذرات کی شکل میں اڑا دے گا۔ تو رمضان بڑا ہی اہم عمل ہے۔ رمضان روزوں میں انسان حلال چیز کو چھوڑتا ہے، حرام چیز کا چھوڑنا تو سب کے لیے ہوتا ہے، خاص و عام سب کر جاتے ہیں، لیکن حلال چیز کا چھوڑنا محبوب کی رضا کے لیے یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑا نیک عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے روزوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ سارے فضائل، یہ سارے مناقب، ساری اہمیتیں، ساری عظمتیں اور فضیلتیں جو آپ نے سنی ہیں ان لوگوں کے لیے حاصل ہوں گی جو انسان مخلص ہوگا اور اپنے اعمال کو شرک سے بچا کر کے رکھے گا۔ اگر وہ شرک کرتا ہے، چاہے وہ مکھی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جس طریقے سے پیشاب کا قطرہ پانی کو ناپاک کر دیتا ہے، اس طریقے سے انسان کے سارے عمل کو شرک برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ رمضان کا بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، کہ ہم شرک سے دوری اختیار کریں، کیونکہ شرک بہت بڑا کینسر ہے اور اس طریقے سے
شرک سے کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ ذہن میں ہمیشہ بات رہنی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مدینہ کے اندر مر جائے اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جاتی ہے، یا ایک حدیث کو لے کر کے اڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے مدینے میں فلاں آدمی کو وفات ہوئی تھی، تو سیدھے بات ہے کہ اللہ کے رسول کی سفارش اسے ضرور حاصل ہوگی۔ بھائی کسی بھی عمل کے لیے کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اگر رکاوٹیں ہوں گی تو چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو رکاوٹوں میں سے شرک کا پائے جانا ہے۔ اگر انسان مدینے کے اندر نہیں، خانہ کعبہ کے اندر اس کی وفات ہو جائے اور وہ شرک کرنے والا ہو تو ایسا انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی سفارش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ کہ بنیادی شرط ہے خالص ایمان، توحید خالص اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا۔ یہ رمضان کا بہت بڑا درس، صرف رمضان نہیں بلکہ پورے قرآن کا، پوری سنت کا، پورے دین کا، ہر عبادت کا، ہر نیکی کا، اذان، اقامت اور روزہ، جتنا بھی ہم سب کچھ کرتے ہیں، افطاری، تمام عبادتوں کا یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ تو اس کو بھی ہم اپنے ذہن میں بٹھا کر کے رکھیں کہ ہماری اسی وقت باتیں قبول ہوں گی جب انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی قیمتی باتیں رمضان میں مسنون اعمال کے حوالے سے ہمارے سامنے پیش کی ہیں، اور ہر جمعہ جو ہمارا دور علمیہ ہوتا تھا بلوغ المرام کی آخری کتاب الجامع پر، وہ باب الادب کی ساری حدیثیں شیخ نے شرح کر دی تھی۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر دوبارہ اس کی شرح کا آغاز کیا جائے گا، اور اب کی جو موضوع ہوگا باب البر والصلہ، نیکی اور صلہ رحمی کا باب، اس سے انشاءاللہ دورے کا آغاز کیا جائے گا۔ رمضان تک آپ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے اور نیکی کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق دے، نبی کی سنت کے ساتھ توفیق دے، اور شرک، بدعات، خرافات، ریاکاری اور تمام غلط چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔ اور آخری بات اور کہہ کر کے کہ شیخ نے اعتکاف کے مسائل بیان کیے۔ اعتکاف کے بارے میں بہت ساری ہماری خواتین بھی ہیں، میں ان کے لیے بھی، ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا گھر دور نہیں تھا۔ عائشہ کا گھر تو مسجد سے ملا ہوا تھا، صرف دروازہ تھا، ایک دیوار تھی، اتنا قریب تھا۔ لیکن اگر پردہ کیا جائے گا تب عورت اعتکاف کرے گی۔ جیسے مسجد کے اندر نماز پڑھنا عورت کے لیے جانا جائز ہے، لیکن اگر وہاں پردہ نہیں ہے تو نہیں جائے گی وہ۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے لیے بنیادی شرط یہ ہے، مرد ہو یا عورت، کی مسجد کا ہونا۔ اگر مسجد نہیں ہے تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ طواف کے لیے بنیادی شرط ہے خانہ کعبہ، اگر خانہ کعبہ نہیں ہے تو طواف نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کیا تو بنیادی شرط ہے اعتکاف کے لیے کیا نام ہے، مسجد کا ہونا۔ یہ سب کے لیے ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی ہے۔ شب قدر جاگنے کے لیے مسجد کی شرط نہیں ہے، شب قدر جاگنے کے لیے مسجد کی شرط نہیں ہے، لیکن اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ یہ مزاج اور عقل کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، بیوی ہمارے لیے حلال ہے، کفارہ مغلظہ دینا پڑے گا۔ انسان اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کی حالت میں وہ کسی مریض کی عادت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، حالانکہ سارے نیک اعمال ہیں۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ مسنون عمل ہے، بھائی عبادت کرنا تو ثواب کا کام ہے، لیکن شریعت کے اندر منع ہے۔ یہ دین تسلیم کا نام ہے، کتاب و سنت کر دینا اور اپنی عقل کو کتاب و سنت کے مطابق کرنا، تابع کرنا، اس کا نام دین، عقل کا نام دین نہیں ہے۔ اور جو باتیں کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی وہ ہماری عقل میں آتی ہیں، لیکن کتاب و سنت یا دین عقل کا نام نہیں ہے۔ تو اس لیے عورتوں کے اعتکاف کے لیے بھی بنیادی شرط ہے مسجد کا ہونا۔ اگر گھر میں جائز ہوتا تو آپ کے ازواج مطہرات اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر نہیں آتی، ان کو گھروں میں اعتکاف کرنے کا حکم دیا جاتا، لیکن وہیں بغل میں رہتے ہوئے بھی
وہ آ کر کے مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی فقہ اور سمجھ کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، شیخ محترم کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر ہماری اور آپ کی اسی زوم پر اسی نمبر کے ساتھ شیخ محترم کے ساتھ کتاب وہی ہوگی، شیخ وہی ہوں گے، دروس وہی رہیں گے، اور انشاءاللہ وہی باتیں سلف صالحین کی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر قائم رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔